اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المزمل کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجیے۔ نصفہ، آدھی رات کو، او انقص منہ قلیلا، یا پھر رات کا نصف حصہ جیسے تھوڑا کم کر لیجئے۔ وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اسے کچھ زیادہ کر لیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس میں قرآن کریم کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس سے اصل مقصود امت کو ترغیب دینا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت، اس کا حفظ اور علم بہت فضیلت والے عمل ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو یہ چیزیں میسر آ جائیں وہ قابل رشک لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کا ہمسایہ رشک کر سکتا ہے، کاش میں بھی یہ قرآن اس شخص کی طرح پڑھتا تو اور تلاوت کرتا رہتا۔ تو دوسرا شخص وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس پر کوئی یوں رشک کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنی دولت ملتی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ناشئات اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا، بے شک رات کے وقت سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور رات کا اٹھنا جو ہے نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یقیناً ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کو دن کے وقت تو یقیناً بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، سخت مصروفیت ہوتی ہے آپ کو۔ اور اگے اللہ فرما رہا ہے، رب المشرق والمغرب، اللہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ اب جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے، جو وہ کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ تو اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے مجھے، اللہ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے، اور یہ جھٹلانے والے جو ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دیجئے، مجھے اور تک جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ پھر مہلہم قلیلا، اور انہیں بہت تھوڑی سی مدت دیجئے۔ آسودہ حال لوگ جو ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آسودہ حال جو تھے وہ زیادہ تنگ کرتے تھے ایمان والوں کو، تو اللہ فرما رہے ہیں مجھے اور تکذیب کرنے والے جو آسودہ حال لوگ ہیں نا ان کو چھوڑ دیجئے، تنہا چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مدت دے دیجئے۔ تو پھر آپ تھوڑی سی مدت دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس تو ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور بھڑکتی آگ بھی ہے۔ وَطَعَامًا، اور ہمارے پاس کھانا ہے ان کے لیے، ذَو غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسا ہے کھانا جو کہ گلے میں اٹک جاتا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور بے شک
جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، اور پہاڑ جو ہیں ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، تو پہاڑ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے روز قیامت۔ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف رسول، علیکم تمہاری طرف، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو کہ گواہ ہے تم پر، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاسا فرعون رسولہ، ہم نے رسول بھیجا نا فرعون کے پاس، تو اس نے کیا کیا، اس کی نافرمانی کی، ہمارے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اسے پکڑ لیا ایک سخت پکڑ کے ساتھ، نہایت سختی سے اسے پکڑ لیا، یعنی عذاب میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے یا کفر کرو گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے تم کیسے بچو گے جس دن کے ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب جس دن جوان جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے ایک دم، بلکہ بچوں کو وہ بوڑھا کر دے گی۔ وہ وقت، وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کرے۔ اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں رات کے ایک پہر، آپ کا رب جانتا ہے 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اللہ ہی پورا اندازہ لگاتا ہے کس کا، رات اور دن کا۔ عالم، اس نے جان لیا، لن تو سہوت، کہ تم نہیں اس کو گن سکو گے۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر مہربانی فرمائی، یعنی اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی۔ چنانچہ قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا پڑھ سکو آسانی سے اتنا ہی پڑھو۔ عالمہ، اللہ نے جان لیا، ان سکون منکم مردہ، تو تمہارے پاس ساتھ ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سفر کریں گے زمین پر اپنی روزی روٹی کے لیے۔ وآخرون، اور دوسرے وہ بھی ہیں جو قاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو اس لیے آپ کم سے کم رات کو عبادت کریں، اتنی کریں جتنی کر سکو۔ فقرؤ ما تیسر منہ، پر اتنا ہی پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو۔
واقیم الصلاۃ واتو الزکوۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اقرض اللہ قرضاً حسنا، اور جو بھی تم اللہ کو قرض دو گے نا اچھا قرض، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے نا اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے یا اپنی جان کے لیے جو بھی بھیجو گے آگے، تو پھر تاجدوہ تم پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرا، وہ بہتر ہے، اور اعظم اجرا، اور بڑا اجر دینے والا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا، اب صرف اس کا استحباب بھی باقی رہ گیا، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر نصف شب یا ثلث شب یا 2 ثلث کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے۔ 1/4، 2/4، 3/4، جتنے بھی پڑھ سکو پڑھو، اس کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کے اجر کے مستحق، اللہ تعالیٰ سے قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تاہم اگر کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، یا اللہ ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرما، جزاک اللہ۔